یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیڈیمیا میں بھی لوگ ہیں، رائٹرز بھی ہیں. لینگویج ایک آپ کا موڈ ہے، وہ ایک میڈیم ہے. آپ کے پیچھے ایک آئیڈیا ہے، آپ کے پیچھے ایک احساس ہے، آپ کی ایک بات ہے. وہ بات آپ نے کیسے ایکسپریس کرنی ہے. یور پرپز، یور مشن از کہ آپ کی جو بات ہے وہ افیکٹو طریقے سے دوسرے تک پہنچے، اور جہاں تک پہنچانی ہے وہاں تک پہنچے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می کہ میں گھر میں پوٹھوہاری بول رہی ہوں اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا میں اپنے کولیگس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اردو بولتی ہوں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں ود مائی اسٹوڈنٹس وین آئی ٹاک ان انگلش بیکاز آئی ایم ریکوائرڈ ٹو ٹاک. میں جب لکھتی ہوں میں انگریزی میں لکھتی ہوں کیونکہ میں نے یہی سیکھا ہے. لیکن اس میں کوئی زبانوں کا علیحدہ ہونے سے آئی ڈونٹ تھنک سو. حارث سے ابھی اسی پہ ہی بات ہوگی کہ کوئی احساسات میں ڈفرینس آ جاتا ہے یا کوئی تھاٹ میں ڈفرینس آ جاتا ہے. آپ کی وہ ساری چیزیں آپ کے اندر روٹڈ ہوتی ہیں. دا لینڈ جہاں پہ آپ بڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ نرش ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے روٹس ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر وچ میڈیم یو آر یوزنگ. وہ تو میڈیم اس بات پہ ہے کہ آپ کے ارد گرد سننے والے کون لوگ ہیں اور انہوں نے کیسے سننا ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ہم آج بات کریں گے حارث کی جو نئی کتاب آئی ہے، نو فارچون ٹو ٹیل. میں یہاں سے اس کتاب کو انٹروڈیوس کرواؤں گی کہ اینگلو فون رائٹنگز، پاکستانی اینگلو فون رائٹنگز یا پاکستانی رائٹنگز ان انگلش، یہ دو میجر ہم جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جو پاکستان میں انگریزی ادب لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری مس پرسیپشنز بھی ہیں. فار دا ریزن کیونکہ ہم نے جنرلی لینگویجز اور اس کے مطابق اس کے لٹریچر کو اس کے مطابق جو لوگ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے. تو دے آر مس پرسیپشنز اباؤٹ دیٹ، اور وہ بہت بڑی اسٹیریوٹائپس ہیں. اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ آئی انکریج کہ پیپل فرام آل لینگویجز دے شوڈ سٹ اور اس پہ بات کریں تاکہ ان بیریئرس کو اور ان ڈویژنس کو ہم ختم کریں. تو اس کے بارے میں بڑی مس پرسیپشن ہے. ہمارے پاس اردو ادب تو ہمارا ہے، وہ ہمارا پرائڈ ہے. ہمارا جو فوک لور ہے، جو ہمارے صوفیز ہیں، میں نے انہیں پڑھا ہوا ہے، وہ ہمارا پرائڈ ہے، وہ ہماری روٹس ہیں. لیکن ہم کیسے اگنور کریں کہ دیر ور پیپل، اور ابھی بھی ہیں، جن کو یہ میڈیم ٹھیک لگتا ہے. ہماری اسکولنگ ایسے ہوئی ہے یا ہماری ضرورت ایسی ہوئی ہے یا ہمارا ایکسپوجر ایسا ہوا ہے کہ وی فائنڈ کہ یہ ایکسپریشن بھی ہونا چاہیے. اینڈ وائی ٹو کٹ آف فرام ہیئر. ادب کی تو کوئی زبان ہونی بھی نہیں چاہیے اس طرح کی. تو ہمارے انگریزی کے جو لکھنے والے ہیں، حارث میں آپ سے بھی کامنٹ لوں گی، دیر آر جنریشنز آف اینگلو فون رائٹرس. اگر میں اس کی ہسٹری پاکستان سے بننے سے پہلے سے شروع کروں، پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے پاس آئے، احمد علی سے لے کے سہرا وردی سے لے کے ذوالفقار غوث سے لے کے آگے آپ آتے جائیں توفیق رفعت تک، ابھی موجودہ پہ اب آپ آتے جائیں، تو وی ہیو اے ٹریڈیشن آف اینگلو فون رائٹنگ جہاں پہ آپ جیسے لوگ جو ابھی لکھ رہے ہیں دے کنیکٹ دیم سیلف. تو وہ جو پوری ٹریڈیشن ہے اینگلو فون رائٹنگ کی، وہ ایک ویکیوم میں یا وہ آئسولیٹڈ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ وچ از اونلی لنکڈ ود دا ویسٹ یا وہ ویسٹ کی ساری اس کے اندر ہے. لیکن یہ جو ٹریڈیشن ہے اس میں ہماری جو لوکل یا اپنا جو لنگوسٹک ہیریٹیج ہے وہ ٹرائی لنگول آپ کی طرح ہیریٹیج ہے یا بائی لنگول ہیریٹیج ہے، اردو اور انگریزی یا انگریزی اردو اور ہماری علاقائی زبان، وہ سارا اس کے اندر ہے. ہماری جو کلچرل روٹس ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا جو اردو میں ادب لکھا جا رہا ہے، جو پرشین میں لکھا گیا ہے، اس کی بھی ریفلیکشن ہے. تو آئی تھنک کہ آور اینگلو فون رائٹنگس کین ناٹ بی اسٹیریوٹائپڈ اینڈ کین ناٹ بی مس ریپرزینٹیڈ ان دا سینس کہ یہ صرف ویسٹ کی ایک چیز ہے وچ وی ہیو امپوزڈ آن دا انڈیجنس کلچر آف پاکستان. آپ کی کیا پرسیپشن ہے ود ریفرنس ٹو یور اون ورک؟ دیکھیے، مجھے تو کسی قسم کی کوئی معذرت اس لیے انگریزی میں لکھنے میں نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی کوئی زبان جو ہے اس میں لکھنا یا بات کرنا چھوڑا نہیں، تو اس لیے میرے لیے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ ایک کثیر اللسانی روایت ہے اس پورے خطے کی، اور یہ کبھی سے بھی ایک مونو لنگول علاقہ نہیں تھا. نہ دنیا میں اس طرح کے لوگ ترقی کرتے ہیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے پچھلے سیشن میں بھی، پچھلے سے پچھلے میں، کہ ان کا صرف ایک ہی زبان سے تعلق رہا ہو. زیادہ تر دنیا میں جو اور خاص طور پر اردو کے یا جو اردو زبان جو کہ ہماری فرسٹ لینگویج ہے، اگر مدر ٹنگ نہیں بھی ہے بہت سے لوگوں کی، تو اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دیگر علوم کے ساتھ، چونکہ قوم ہماری میں خاص طرح کی ایک علمی روایت کمزور ہے،
نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے بھی یا اور بھی اس کے تاریخی عوامل ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک سپورٹ لینگویج جسے ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت رہی ہے یہاں ہمیشہ. فارسی بھی یہاں نہیں بولی جاتی تھی، لیکن فارسی سے ہم نے بہت زیادہ اکتساب کیا ہے، بہت سیکھا ہے. تو وہ جو سپورٹ لینگویج ہے وہ میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں وہ اب فارسی نہیں ہے، وہ انگریزی ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ علمی بھی ہیں اور فکری بھی ہیں. ہمارے ہاں اگر فزکس میں کوئی بنیادی تحقیق کا کام نہیں ہوگا تو آپ مجبور ہوں گے دوسری زبانوں سے سیکھنے میں. اگر ہمارے ہاں فلسفے میں، سماجیات میں، معاشیات میں کوئی بنیادی کام نہیں ہوگا تو آپ دوسری زبانوں سے سیکھنے پر. اور ادب کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں آرٹ میں جو زبان کا کردار ہے یا لٹریچر میں اس کو وہ if not entirely partly it is incidental. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا محسوسات اور کیا خیالات جو ہیں یا وہ جو محسوس شاعری میں تو احساس کا عنصر غالب ہوتا ہے اور آرٹ میں ان جنرل، تو وہ آپ وہ کس زبان میں بیان کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ایک حد تک انسیڈنٹل بات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ انگریزی کوئی 100 برس سے زیادہ کا ٹریڈیشن ہے اس خطے کا، جس میں عطیہ فیضی رحمین سے لے کے اور بے شمار لوگ ہمارے گزرے ہیں اور 2 میجر. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کا جو انگریزی ادب ہے اس میں 2 سٹریمز ہیں، 2 سٹرینڈز ہیں، 2 دھارے ہیں، اور انگریزی شاعری میں بالخصوص. اور میرا جس دھارے سے تعلق ہے وہ دھارا ہے جس میں زبان استعمال ہوتی ہے اس علاقے یا اپنے لوکیل، اپنے ہیبیٹاٹ کے تجربے کو بیان کرنے کے لیے. توفیق رفعت والا جو ٹریڈیشن ہے، توفیق رفعت، داؤد کمال، ماکی قریشی، وہ ایک علیحدہ ٹریڈیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈرین حسین's ٹریڈیشن فار انسٹنس. اس کو میں انڈرمائن نہیں کرتا. ایڈرین ہیز ایکچولی ڈن a brilliant or you know I'm very thankful to him that he did a brilliant endorsement on this book. لیکن ان کا روایت الگ ہے اور ہماری جو ایک روایت ہے وہ ذرا زیادہ اپنے سیاسی اور سماجی تجربے سے جڑی ہوئی ہے. I mean I come from that tradition. جو کہ اس ٹریڈیشن پہ ہم ڈیٹیل سے آپ کی کتاب کے ریفرنس سے بات کریں گے. ایک بنیادی سوال ہے جو بہت سارے آڈینس ابھی اینگلو فون رائٹنگ کے حساب سے، یو آر اینگلو فون پوئٹ، آپ انگریزی میں شاعری لکھتے ہیں. ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے جو ہم اکیڈیمیا میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور ریویو بھی پڑھتے ہیں، اور ہوا بھی ایسے کہ 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سڈن بوم ملا ہے اینگلو فون فکشن رائٹنگ کو. جو یہاں پہ حسن ابھی بات کر کے گئے نا کہ وہ ایک کلچرل مارکیٹ آف لٹریچر جو ہے، کنزیومر مارکیٹ، اس نے ان کو سپورٹ کیا، ایوارڈز ملے، پرائسز ملے، جو بھی ملا ان کا وہ ہوا. تو یہ کہا یہ جاتا ہے اور سمجھا بھی جا رہا ہے کہ یہ جو بوم آف اینگلو فون فکشن ہے اس نے اردو پوئٹری، انگلش پوئٹری کو بائی پاس کر دیا ہے. ایز اے ریزلٹ آپ بہت سارے آپ یونیورسٹی کے کورسز اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو پاکستانی اینگلو فون رائٹنگز اگر دیکھیں گے یا ساؤتھ ایشین اینگلو فون رائٹنگز دیکھیں گے تو آپ کو فکشن پہ سارے کورسز نظر آئیں گے. اسٹوڈنٹس کی ریسرچز ہوں گی، ڈسکشنز ہوں گے، سیمینارز ہوں گے. ڈو یو ایگری ود دس دیٹ فکشن ہیز ہمارے بائی پاس کر دیا اس کو، پوئٹری کو؟ پوئٹری ختم ہو رہی ہے، انویزیبل ہو رہی ہے. دیکھیے بائی پاس تو نہیں کیا ہے، لیکن مجھے چونکہ اس بات سے کافی حد تک اتفاق ہے اور ایک خاص طرح کا مارکیٹ ڈیولپ ہوا اور وہ ایک خاص طرح کے بھورے رنگ کے لوگوں سے اور سیاہ فام لوگوں سے ایک خاص طرح کے فکشن اور ایک خاص طرح کی تھیمز کی ڈیمانڈ آئی، اور اس کو کسی حد تک کچھ ہمارے دوستوں نے، کچھ نے میرا خیال ہے کہ دانستہ طور پہ اور کچھ نے نادانستہ طور پہ پورا کیا. لیکن شاعری تو اردو میں بھی نہیں بکتی ہے. شاعری جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ زیادہ بناتی ہے، بازار میں اس کی جگہ کم ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اردو کی شاعری کی کتابیں جو وہ کون سی کوئی بڑے بڑے شعراء کو چند کو چھوڑ کے جو اپنی جوانی میں ٹیلی ویژن پہ آیا کرتے تھے اور ٹی وی پہ مشاعرے ہوتے تھے تو ان کی شکلوں سے لوگ واقف ہیں یا وہ اور بھی کام کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ واقف ہیں. تو شاعری کا جو یعنی جا کے کتاب کی دکان سے شاعری کی کتاب خریدنے کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مخدوش ہے اردو میں بھی. تو انگریزی تو لیو الون انگلش. سو آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ the celebration of fiction
ایک جگہ میں نے لکھا تھا کہ ہم رہتے ہی ایک فکشن کی ایج میں ہیں جس میں فکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ذرا نچلی سطح کا فکشن بہت زیادہ لکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کوئی خاص سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ اخبار پڑھتے ہیں ویسے ایک عام میں بڑے فکشن کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہاں بھی شاید بڑا فکشن اس طرح لکھا بھی نہیں گیا ہے, لیکن جو ایک جرنلسٹک ہیک رائٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو جو لوگ اساتذہ ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں, ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اور بھارت میں بھی جنوبی ایشیا میں جو شاعری کا ٹریڈیشن ہے, اور انگریزی کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو انگریزی شاعری کا جو ٹریڈیشن ہے وہ زیادہ پرانا بھی ہے اور زیادہ مستحکم بھی ہے, کیونکہ وہ ہماری زبانوں میں شاعری کا ٹریڈیشن بہت پرانا اور مستحکم ہے. اس سے پہلے اکثر مفتی صاحب منظوم داستانوں کی بات کر رہے تھے اور منظوم رومانوں کی بات کر رہے تھے. تو ہماری چونکہ شاعری اور مصرع اور گیت ٹپے یہ سب ہمارے خون میں ہیں, تو انگریزی میں بھی ناٹ بیکاز آئی ایم رائٹنگ پوئٹری ان انگلش, آئی آلسو رائٹ پروز, لیکن جو انگریزی شاعری ہمارے ہاں ہوئی ہے اس کی سطح ہمارے جو انگریزی فکشن ہے, میں 100 سال کی پچھلے اگر بات کروں تو وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے, بالکل بہتر ہے. تو پھر اگر اسی کو آگے لے کے چلیں تو نو فارچون ٹو ٹیل جو آپ کی جو کلیکشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پہلے والی 3 کلیکشنز ہیں نا آپ کی پوئٹری کی؟ جی اس سے پہلے 3 ہیں, 3 کلیکشنز ہیں, اور اس میں سے 2 9/11 سے پہلے کی, 2 9/11 سے پہلے کی ہیں, اور تیسری جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی منیزہ شمسی کی جو بک ہے نا, بڑی اچھی اینگلو فون رائٹنگز پہ انہوں نے کمپائلیشن کی ہے جو اپنی ایڈیٹڈ والیوم ہے, ایڈیٹڈ نہیں ان کا اپنا ہے ہائبرڈ ٹائپسٹری, اس میں انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہوا ہے جو آپ کی 3rd کلیکشن ہے کہ دس از میچورر اکارڈنگ ٹو ہر. تو اسی کو آپ پہلی کلیکشن سے 2nd پہ 3rd پہ آتے ہیں, تو نو فارچون ٹو ٹیل تک آتے آتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی وہ جو ایک سوشیو پولیٹیکل کنسرن ہے, سوشیو پولیٹیکل ریالٹی ہے, آپ کی روٹس ہیں جہاں سے آپ کی پوئٹری اوریجنیٹ ہوتی ہے, وہ جو ریزسٹنس ہے, وہ جو پروٹیسٹ ہے, اس کو آپ کہاں تک آگے لے کے نو فارچون ٹو ٹیل تک آتے ہیں, کیونکہ اس کے تھیمز میں پھر آپ سے ڈسکس کروں گی. دیکھیے ویری کوئکلی میں پیرافریز کر رہا ہوں, لیکن وہ چیک رائٹر ہے جو فرانس میں رہتا ہے ملان کنڈیرا, اس نے ایک دفعہ کہا تھا, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر واٹ ہی سیڈ سو اٹس ناٹ وربٹم بٹ آئی ایم پیرافریزنگ, کہ آئی ایم اے ہیڈنسٹ ٹریپڈ ان این انٹینسلی پولیٹیکل ورلڈ. تو میری بھی خواہش تو یہی ہے کہ میں کوئی عشقیہ گل و بلبل کی پیار محبت لینڈسکیپ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی ہے اس کا جو منظرنامہ ہے خوبصورت, اس کے بارے میں بات کروں, اور نرم و نازک احساسات کے بارے میں زیادہ بات کروں. لیکن آئی ایم لائک آل آف اس آر, وی آر ٹریپڈ ان این انٹینسلی پولیٹیکل ورلڈ جو ہماری اپنی چوائس نہیں ہے. تو اب ایک اگر آپ شاعر ہیں یا آپ ایک مصور ہیں یا آپ ایک کوئی اور کام کرتے ہیں جو فن سے متعلق ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے ارد گرد سے بے بہرا ہو جائیں, اس سے کٹ جائیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ میں محاکاتی شاعری بھی کرتا ہوں کبھی کبھی, لیکن یہ جو کتاب ہے یہ اس میں زیادہ تر وار پوئمز ہیں اور ریزسٹنس پوئٹری ہے, اور اس کی جو انسپریشن ہے وہ آپ میرے جو انتہائی واضح بائیں بازو کے اور سیکولر سیاسی خیالات ہیں اس کے بیونڈ ہے, چونکہ اس کی جو انسپریشن ہے وہ 7 شریف کے واقعے سے ہے. اس پوری کتاب کی اس میں 26 نظمیں ہیں جس میں صرف ایک نظم ہے 7 شریف. جب 7 شریف میں دھماکہ ہوا تھا, اب سے کوئی چند سال 2016 کی بات ہے, ہاں جی, تو وہ کافی زیادہ میں اس سے افیکٹڈ رہا, اور پھر میں گیا بھی تھا 7 شریف. اور یہ لیکن اس میں جو نظمیں ہیں وہ محض 7 شریف سے متعلق نہیں ہیں. بٹ دین آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ وہاں سے 7 شریف پہ میں نے بلکہ بعد میں لکھی, لیکن الیپو, وزیرستان, کشمیر, بلوچستان, یہ ان سارے علاقوں سے متعلق اور ان کے انسانی تجربے سے متعلق, یعنی ان کی کوئی جغرافیکل نظمیں نہیں, آف کورس ہیومن ایکسپیرینس, ہیومن کنڈیشن, اور جو گریف ہے اس وقت کنٹمپریری ہیومن کنڈیشن کا, وہ آپ کو ان نظموں میں نظر آئے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی طے کر کے نہیں ہے آبویسلی,
لیکن میرا اسی لیے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے 80-90 صفحے کی 26 نظموں کی, کیونکہ یہ ایک پورا فیز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وار پوئمز. سو سم آر ناٹ وار پوئمز بٹ موسٹ آف دیز پوئمز آر آئیدر وار پوئمز اور ریزسٹنس پوئمز آف اے سرٹن کائنڈ, جو کہ پاکستان کی انگریزی شاعری میں ذرا کم ہوا ہے. ابھی وہ ڈاکٹر صاحبہ نے نا وہ جو سیشن آپ کے ساتھ تھا کانورسیشن کا, اس میں انہوں نے جو بات لکھی تھی کہ بولی انہوں نے کہ ہسٹری میں تو وہ نام اور سن ٹھیک ہوتے ہیں, باقی سارا نیریٹو ہوتا ہے, لیکن لٹریچر میں نام اور سن جو ہے وہ فکشنل ہوتا ہے, لیکن ادروائز اٹس دا ٹروتھ. تو یہ ایک ہماری جو ڈیبیٹس آئیں 1970s کے بعد ہسٹوریوگرافی کے بارے میں, اور ہم نے نیو ہسٹوریسزم شروع کیا کہ لٹریچر آپ کو ایک آلٹرنیٹ ہسٹری دیتا ہے, اور وہ ہسٹری آپ نے یوز کرنی ہے اپنی دوسری ہسٹری کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, ٹو ڈگ آؤٹ دا ٹروتھ. تو لٹریچر اٹ اسٹینڈس فار سوشیو پولیٹیکل آلٹرنیٹو ہسٹری, جو ادروائز آپ کو آفیشیل ہسٹری اور ہسٹوریوگرافی کی ٹریڈیشن میں نہیں ہوتا. تو آپ کی جو نظمیں اس میں ہیں جو میں نے پڑھی, الیپو پہ لکھا, وزیرستان پہ لکھا, سیون شریف پہ لکھا, اور اینڈ پہ جو خاص طور پہ آپ نے پاکستان کی ایک ہسٹوریوگرافی دی وہ جو لاسٹ والی پوئم میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, مجھے تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ اپنے 1-2 نظمیں, بے شک سیون شریف کو یا وزیرستان کو کھول لیں, فرام دس پرسپیکٹیو یہ جو آلٹرنیٹ ہسٹوریوگرافی ہے یا سوشو پولیٹیکل ہسٹری ہے, جہاں پہ سن نہیں ہے, جہاں پہ نام کریکٹ نہیں ہے, کہنے کو تو وہ فکشن ہے لیکن اٹ از مور دین دا ٹروتھ. جی, یہ فکشن اس ٹروتھ سے زیادہ ٹروتھ ہے. دیکھیے مجھے اس کے ریفرنس سے اگر آپ کچھ لائنیں پڑھ کے تو تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں. میں بالکل آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کہ ادب میں اور سبالٹن سٹڈیز اور ایتھنوگرافی میں یا ہسٹوریوگرافی میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ یہ کہ نظم کو استھیٹکلی آپ کو جمالیاتی طور پر اس کو نظم ہونا چاہیے, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہسٹری کا ایک عوام کا انٹرپریٹیشن ہے جسے ہم سبالٹن یا جو ایک وہ ہے جس کا آپ نے بہت ہی یعنی ایک اہم تجزیہ کیا ہے, وہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیشہ کانکرر ہسٹری لکھتا ہے آف دا وینکوشڈ, فاتح جو ہے مفتوح کی تاریخ لکھتا ہے. تو ادب نے ہمیشہ سے یہ کام کیا ہے, اور صرف ہماری زبانوں میں نہیں کیا, دنیا کی ساری زبانوں میں کیا ہے, کہ وہ مفتوح کی بات بھی کرتے ہیں, مگر اس کا نظم ہونا یا افسانے کا افسانہ ہونا اور آپ کو ہلانا وہ ضروری ہے, محض بیان ضروری نہیں ہے. تو وہاں میرا خیال ایک ڈسٹنکشن ہے بٹوین سوشل سائنس اینڈ آرٹ. دیکھیں وہ تو جانرا ہی ڈفرنٹ ہے ہسٹوریوگرافی. جب آپ آرٹ لٹریچر کی ڈومین میں ہیں تو آپ کی پوئٹری ہونی چاہیے, وہ صرف ایک ریٹرک نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کا بنیادی فرق ہے. اور جب ہم پیچھے وہ سارے پوئٹک ٹروتھ پہ چلے جاتے ہیں آپ نا, تو پوئٹک ٹروتھ وہ نہیں ہے کہ وٹ از ہیپننگ ان فرنٹ آف یو, ٹھیک ہے, وہ تو ہسٹری ہے نا, وٹ ہیز ہیپنڈ, وٹ از ہیپننگ, وہ تو ہسٹری ہے. جو ڈسٹارٹ کریں یہ تو ہے وٹ مائٹ ہیپن, ٹھیک ہے, وٹ مائٹ ہیو ہیپنڈ. تو وہ ایک تو کہنے کو تو یہ سوڈو ٹروتھ ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ اس ڈیبیٹ میں جائیں گے تو یہ سوڈو ٹروتھ ہے, لیکن دس سوڈو ٹروتھ از ایکچولی دا ٹروتھ ٹو بی ویلیوڈ مور than the truth in inverted commas which is written in the historiographical books. Absolutely. تو میں اس ریفرنس سے چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا وزیرستان کی کچھ لائنز پڑھیں یا سیون شریف کی, اور بتائیں کہ یہ دو جو ڈسٹنکشنز ہوئی ہیں نا, بتا تو ہسٹری رہے ہیں, ایک سوشل ریالٹی بتا رہے ہیں, سوشیو ہسٹری بتا رہے ہیں ہم, لیکن ہمارا میڈیم ڈفرینٹ ہے پوئٹری میں بتانے کا. اچھا, یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے, دا میجیشین اینڈ دا بوائے, وزیرستان. یہ اسٹونی ونٹر مارننگ, مسٹ, ہاف اویک, the magician answered the hurried knock at the front door. The boy, covered in dust, smell, carried a cumbrous sack on his back. Coarse jute threads, interwoven, a flexible metal strip looped round the mouth of the sack. The boy looked straight into the magician's eyes. I come from far,
I remember watching you in the circus with my father. You had cut a woman in half, put her back. They were all burned to death after the bomb went off. Only my mother's body is not charred. I bring her to you. She's only cut in half. جو ایک بیوٹیفل سیون شریف میں سے اٹس اے لانگ پوئم میں آپ کو دو چھوٹے ٹکڑے سیون شریف میں سے سنا. 10 منٹ. Between the arcs of her feet and her potter's wheel, a world waits to be born. The cracks in her heels are filled with mud. She dances to the beat of the dhamal. The mud hardens, turns grey. ایک اس میں سے آخری ٹکڑا میں چونکہ میرا خیال ہے وقت کی کمی ہے. When the bomb rips through, this is the last part of the poem, a short part. There are longer parts in the poem, لیکن یہ میں آپ کی تاکہ آپ کو ایک فلیور مل جائے. When the bomb rips through, rows of God forsaken. When the bomb rips through, rows of God forsaken, columns on which the dome of the tomb rests, observe a moment of silence. Yet the dancers return, chanting names of the 12 infallible men, thumping the floor. Thank you so much, Haris.